اپنے نبی کو جانتے ہیں، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آؤ اپنے نبی کو جانتے ہیں، اس عنوان کی چوتھی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج کی مجلس میں بھی ہم آپ کے سامنے دو ٹاپک پر بات کریں گے، وہ بھی صرف چند منٹوں کے اندر۔ ایک تو ہم آپ کو بتلائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات اور کرامات کیا ہیں جو حضرت حلیمہ کے ساتھ پیش آئے۔ دوسرا شق صدر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل سنت و شریعت پر۔ آپ سنتے رہیے پیارے نبی کا مبارک تذکرہ اور نیکیوں سے اپنے دامنوں کو مالا مال کیجیے۔ چلیے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ پچھلی مجلس میں اور پچھلی ویڈیو میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ عرب کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں کی عورتوں کو دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں کی آب و ہوا اور تازی ہوا کے اندر بچے اچھی طرح پروان چڑھیں۔ چنانچہ گاؤں دیہات کی عورتیں شہروں میں جا کر مالداروں کے بچے لیا کرتی تھی اور انہیں دودھ پلا کر ان مالداروں سے پیسے لیا کرتی تھی۔ اسی سلسلے میں دائی حلیمہ اپنے شہر سے اور اپنے گاؤں سے چند عورتوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم ساری عورتوں کے ساتھ نکل گئے تو میری اونٹنی کمزور تھی، مریل قسم کی تھی۔ ساری عورتیں آگے اور میں بہت پیچھے رہا کرتی تھی۔ میری اونٹنی کی اس کم رفتاری کی وجہ سے ساری عورتیں پریشانی میں مبتلا ہو گئیں اور مجھ سے شکایت کرنے لگی کہ تیری وجہ سے ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے۔ بالآخر وہ سب اپنے اپنے تیز رفتار اونٹوں پر جلدی سے مکہ پہنچ گئے، اور حلیمہ فرماتی ہے کہ میں آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ جب میں مکہ پہنچ کر لوگوں کے گھر پر دستک دی کہ کوئی بچہ ہو تو مجھے دے دو، تو ہر گھر سے اور ہر طرف سے یہ جواب ملنے لگا کہ مائی تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، ہمارے سارے بچے ختم ہو گئے۔ چنانچہ حلیمہ کو کوئی مالدار کا بچہ نہ مل سکا، لیکن ان کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا کہ ان کی گود محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرنے والی تھی، لہٰذا ان کے مقدر نے انہیں ایک مکہ کے یتیم کے چوکھٹ پر پہنچا دیا، جس بچے کو ہر عورت یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی تھی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی امید نہ تھی۔ لیکن یہ در حقیقت خالق کائنات کی طرف سے ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بچہ حلیمہ کی گود میں جانا تھا۔ چنانچہ جب دائی حلیمہ نے اس بچے کو دیکھا اور بچے نے دائی حلیمہ کو دیکھا تو دونوں مسکرا اٹھے۔ حلیمہ نے اس یتیم کو اٹھا لیا اور چلنے لگی۔ جب حلیمہ اپنے اس مقام پر پہنچی جہاں وہ مکہ میں آ کر رکے ہوئے تھے تو وہیں سے اس یتیم بچے کی برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بکری تھی اس کے تھن پورے سوکھ گئے تھے اور ہم بھوک سے بہت پریشان تھے، لیکن جیسا ہی یتیم بچہ ہمارے پاس آ گیا، اچانک بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے اور ہم سب پیٹ بھر کر آرام سے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، اور یہاں بھی اس بچے کی برکت کا ظہور ہوا کہ ہماری کمزور اونٹنی خود بخود تیز رفتار ہو گئی۔ میرے ساتھ آنے والی ساری عورتیں حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ حلیمہ کیا تو نے سواری بدل دی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں بھی برکتوں کا ظہور ہوا کہ ہمارے علاقے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے جانور چرنے کے لیے دن بھر جنگلات میں جایا کرتے تھے، لیکن جب رات میں آتے تو بھوکے آتے تھے، پیٹ ان کا بھرا ہوا نہ ہوتا تھا۔ لیکن میری بکریاں جس جنگل میں چرتی تھی وہاں سے وہ خوب سیراب ہو کر آیا کرتی تھی۔ یہ سب اس یتیم بچے کی برکت تھی جسے ساری عورتوں نے صرف اسی لیے پسند نہیں کیا تھا کہ یہ ایک یتیم بچہ ہے، اسے دودھ پلانے سے ہمیں زیادہ انعام و اکرام نہیں ملے گا۔
حالانکہ اسی یتیم کی برکت سے حلیمہ نے سب سے زیادہ انعامات اور برکتیں حاصل کر لی ہیں۔ یہ برکتیں تھی جو بچپن ہی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہی تھی۔ انہی برکتوں کو دیکھ کر حضرت حلیمہ یہ چاہتی تھی کہ یتیم بچہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، مگر شق صدر کے واقعے کی بنا پر دائی حلیمہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ وہ شق صدر کا واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں اور پچھلے مجلس کے اندر وعدہ کیا تھا کہ شق صدر کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، چنانچہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ پیش آیا ہے، جن میں سے سب سے پہلی مرتبہ یہی ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ ہی کے گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیلنے اور بکریاں چرانے میں مشغول تھے کہ اچانک سفید کپڑوں میں 2 فرشتے آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لٹا کر آپ کا سینہ چیر دیا اور دل کو باہر نکال کر اس میں سے ایک کالا مادہ نکال کر پھینک دیا، پھر زمزم کے پانی سے دھو کر اپنی جگہ پر رکھ دیا اور سینے مبارک کو سی دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی جو کہ حضرت حلیمہ کے بیٹے تھے، وہ گھبرا کر دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے والدین کو اس کی اطلاع دے دی اور خبر پہنچا دی۔ وہ لوگ دوڑ کر پہنچے مگر ان کے پہنچنے تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ آپ ایک طرف کو کھڑے ہو کر اداس سے نظر آ رہے تھے۔ اس واقعے سے حیران ہو کر ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے، کوئی اور بڑا حادثہ نہ پیش آ جائے جس کی ذمہ داری ہمارے اوپر پڑ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ کو مکہ مکرمہ لے جا کر حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا اور ان کے دریافت کرنے پر پورا قصہ سنا دیا، مگر حضرت آمینہ پریشان نہ ہوئیں، مطمئن رہیں، بلکہ اس طرح کے دوسرے واقعات سنا کر انہیں بھی اطمینان دلایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس بچے پر جن وغیرہ کا کوئی زور نہیں چل سکتا، یہ بچہ بچپن ہی سے بڑی نرالی شان کا مالک ہے اور بہت سارے برکتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ آج کی مجلس کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے اپنے نبی کا مبارک تذکرہ اگلی مجلسوں میں بھی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جوائن ہو جائیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلی ویڈیو مزید تذکرہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو سننے ملے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آ جائے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گی، اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ضرور بتلائیے۔ شکریہ۔